الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَآهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان رواہ البخاری والمسلم۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس وقت رمضان کا 19واں روزہ چل رہا ہے اور آئندہ کل 20واں روزہ۔ 20ویں روزے کی مغرب کی اذان سے عید کا چاند دیکھنے تک ایک مکمل عشرہ، جس کو آخری عشرہ کہتے ہیں، اس عشرے میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ آقا مدنی علیہ السلام کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں معتکفین اعتکاف کرنے والوں کی کتنی بڑی اہمیت بیان فرمائی، جو سورہ بقرہ کی 125 نمبر کی آیت سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے دو بڑے بڑے پیغمبر کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹے پیغمبر ہیں، اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اور ان کو کیا حکم فرماتے ہیں کہ ان طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ آپ دونوں کعبہ کا طواف کرنے والوں کے لیے اور اس میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور اس میں نماز پڑھنے والوں کے لیے میرے گھر کی صفائی کرو۔ اللہ نے اپنے گھر کی صفائی کرنے کا حکم فرمایا، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ پتہ چلا کہ جہاں طواف کرنے کے بڑے فضائل ہیں، نماز پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں، وہیں اعتکاف کرنے کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ اگر کوئی آدمی اعتکاف میں نہیں بیٹھتا ہے، جیسے پوری مسجد تو اعتکاف میں نہیں بیٹھے گی، اگر بیٹھ جائے تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ اگر نہیں بیٹھتی ہے پوری مسجد، چند لوگ بیٹھتے ہیں، تو باقی حضرات ان کی خدمت کر کے بھی یہ دو بڑے پیغمبروں کی سنت کو زندہ کر سکتے ہیں۔ مسجد کی صفائی کرنا طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، یہ دو چیزیں تو خاص ہو گئی۔ ایک خاص ہوئی کعبہ کے ساتھ اور ایک خاص ہوئی عشرہ اخیرہ کے ساتھ، اور تیسری چیز وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ یہ تو عام دنوں میں بھی ہر مسجد کی صفائی کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ بعض لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ مسجد کی صفائی وہی حضرات کریں جن کی ڈیوٹی ہے، جن کو ہم تنخواہ دیتے ہیں۔ تو اتنے بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اتنے بڑے پیغمبروں کو اللہ نے مسجد کی صفائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا اگر یہ سنت زندہ کرنی ہے تو بھلے ہی جن کی ڈیوٹی ہے ان کے ساتھ ہاتھ بٹا دیں۔ وہ صفائی کر رہے ہیں، اپنے بھی چٹائی اٹھانے لگے، وہ جھاڑو مار رہے ہیں، اپنے بھی ان کے ساتھ کچھ جھاڑو مارنے لگے، تو انشاءاللہ یہ بڑی فضیلت ہمیں بھی حاصل ہو جائے گی۔
رہی بات اعتکاف کرنے والوں کی، اگر کوئی بیچارہ ایسا آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے کہ جس کے گھر سے کوئی چیز لانی ہے، سحری کا انتظام کرنا ہے، افطاری کی چیزیں لانی ہے، یا اس کی ضرورت کی چیزیں لانی ہے، تو ہم اس کی خدمت انجام دیں۔ بعض مسجدوں میں دیکھا گیا کہ بیچارے معتکف ہی اپنا کٹورا دھوتے ہیں، اپنا پیالہ دھوتے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم اپنی مسجدوں میں خیال کریں، ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریں، ان کا کٹورا دھو دیں، ان کو گلاس دھو کر دیں، ان کی پلیٹیں اپنے لے لیں، ان کو مجبور نہ کریں، اپنے لے لیں۔ کوئی چھوٹے ہم نہیں ہو جائیں گے، بڑے پیغمبروں کو یہ حکم ملا ہے تو ہماری کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے اعتکاف کرنے والوں کی بھی بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ آقا مدنی علیہ السلام کے متعلق بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی یہ روایت ہے کہ آقا مدنی علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ محدثین کہتے ہیں کہ جب سے آپ نے ہجرت فرما لی اور مدینہ منورہ تشریف لے آئے، آپ نے کبھی بھی آخری عشرے کا اعتکاف نہیں چھوڑا، بلکہ آقا مدنی علیہ السلام کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، کہ آقا مدنی علیہ السلام ہر رمضان میں، اسی سے محدثین نے کہا ہے کہ جب سے آپ نے مدینہ منورہ کا جو ہے سفر طے کر لیا اور ہجرت کر کے آپ تشریف لے آئے، 10 ایام، ہر رمضان کے 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، رواہ البخاری۔ پھر جب آخری سال تھا، وہ آخری سال جس میں آپ کی روح قبض کرنے والے تھے اللہ، یعنی آپ کی روح قبض ہو جانے والی تھی اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو جانے والے تھے، اس سال آپ نے صرف 10 دن کا اعتکاف نہیں فرمایا بلکہ 20 یومن، 20 روز کا اعتکاف فرمایا۔ پتہ چلا کہ آپ کے یہاں اعتکاف کا بڑا اہتمام تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ تعالی۔ یہی سب جو ہے مختصر بات یہ کہے کہ آپ نے آخری عشرے کا ہر رمضان میں اعتکاف فرمایا ہے، یہ نچوڑ ہے، لیکن مختلف باتیں ہیں جس سے کچھ فائدے مل جاتے ہیں۔ اس روایت میں ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اور وہ فائدہ مستورات کا ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کے درمیان مردوں میں اعتکاف کرنے کا رواج تو ہے، لیکن عورتوں میں اعتکاف کرنے کا رواج نہ کے برابر ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کوئی عورتیں بیٹھتی ہوں تو بہتر ہے، اور اگر نہیں بیٹھتی ہیں تو ان تک یہ روایت آپ پہنچا دیں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آقا مدنی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو یہاں موجود ہے وہ غائب تک دین کی بات کو پہنچائے، لہذا آپ گھروں میں اس بات کو پہنچا دیں۔ فرمایا کہ آقا مدنی علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ تعالی، کب تک اعتکاف فرماتے رہے؟ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وفات دے دی، اس وقت تک آپ اعتکاف فرماتے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، متفق علیہ۔ پھر یہ جو پوائنٹلی بات ہے مستورات کے لیے، کیا آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف فرمایا؟ جب تک دنیا میں ازواج مطہرات رہی سب نے اعتکاف فرمایا۔ کتنی بڑی فضیلت ہوگی کہ جس کی وجہ سے ازواج مطہرات بھی اس کا اہتمام فرما رہی ہے، لہذا ہمیں اپنے گھرانوں میں مستورات کو بھی ترغیب دینی چاہیے۔ اگر کسی گھر میں نماز پڑھنے کا خاص روم طے ہے، مکان بڑا ہے جس میں بیڈ روم بھی ہے، اسٹور روم بھی ہے، اور جو ہے دوسرے زیادہ کمرے بھی ہیں، کوئی ایک کمرہ عبادت کی نیت سے بنا رکھا ہے،
جس میں عورتیں عبادت کرتی ہیں، مرد اپنی انفرادی نمازیں وہاں پڑھتے ہیں، جیسے فجر کی سنتیں گھر میں پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، تو وہ اگر گھر میں اس جگہ ادا کرتے ہیں، مختص کر دیا ہے کوئی مقام کو، تو بہتر ہے کہ اس جگہ اعتکاف کریں۔ لیکن اگر گھر چھوٹا ہے اور اتنی فیسیلیٹیز نہیں ہے اور کوئی کمرہ متعین نہیں بھی کیا، تو جو ہے آپ گھر کے کسی کونے میں ان کو جگہ مختص کر دیں اور وہاں بٹھا دیں۔ وہ گھر کے کونے میں بہتر ہے کہ کوئی پردہ بھی ڈال دے تاکہ اس کو ڈسٹرب نہ ہو، وہاں سے بشری اور شرعی حاجت کے علاوہ وہاں سے باہر نہ جائے، بس اسی میں رہے، اس میں ذکر کرتی رہے، قرآن کی تلاوت کرتی رہے، نفل نمازیں پڑھتی رہے، اور اگر جو ہے ماں بیٹی ہے تو بیٹیوں سے کام بھی لیتی رہے، کوئی منع نہیں، لیکن اس جگہ کو خاص کر دے تو کتنی بڑی فضیلت حاصل ہو جائے گی کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے معتکفین کے لیے اپنے گھروں کو صاف کرنے کا بڑے 2 پیغمبروں کو حکم دیا، اور آخری پیغمبر آقا مدنی علیہ السلام نے آخری عمر تک اس کا اعتکاف فرمایا، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف فرمایا۔ یہ تو بات تھی اعتکاف کے آقا مدنی علیہ السلام کی عادت کی اور آپ کے کرنے کی اور آپ کے ازواج مطہرات کے اعتکاف کرنے کی۔ آقا مدنی علیہ السلام نے اعتکاف کے کچھ فضائل بھی بیان فرمائے، وہ بھی سماعت کیجئے، بڑے قیمتی ہیں۔ آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق۔ آقا نے فرمایا کہ جس آدمی نے 1 روز کا اعتکاف کیا، یہاں تو 10 روز اعتکاف کرتے ہیں، اگر 1 روز کا اعتکاف کیا اور صرف اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتے ہیں، 3 خندقوں کی مسافت کر دیتے ہیں۔ کہا اس کی مسافت کتنی ہے؟ جیسے کہ آسمان سے لے کر زمین تک کی جتنی دوری ہے اتنے بقدر جو ہے 3 بڑی بڑی خندقیں کھود دی جاتی ہیں، یعنی اس بندے کے درمیان، معتکف کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 بڑی خندقوں کی بقدر، جس کی مسافت آسمان و زمین کی دوری کے برابر ہوگی، اتنی دوری کر دی جائے گی۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ نے شروع دنوں میں وہ سبق میں سنا کہ آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا کہ اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار، کہ آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اگر کسی کو جہنم سے خلاصی چاہیے تو وہ اعتکاف کو ہرگز نہ چھوڑے، 10 دن کا اہتمام کر لے، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ لوگ اپنے لمبے بڑے سفر کرتے ہیں تو 15 دن پکنک میں چلے جاتے ہیں، مہینوں بھر پکنک میں چلے جاتے ہیں، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی ہے، اور یہاں 10 دن بیٹھ جانا ہے، اور 10 دن بھی بیٹھنے میں بڑی فضیلت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جب آدمی اعتکاف کرے گا تو اس کو آٹومیٹکلی یہ رات میسر ہو جائے گی، مفت میں رات مل جائے گی۔ جب اعتکاف میں وہ بیٹھے گا اس کو مفت میں یہ رات مل جائے گی۔ اگر وہ رات سوتا بھی رہا تو چونکہ وہ معتکف ہے تو اس کو جو ہے فضیلت مل جائے گی، لہذا اعتکاف کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک اور روایت ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ آقا نے فرمایا کہ جس نے 1 دن کا اعتکاف فرمایا ایمان اور یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید سے، جو اوپر ثواب بیان کیے گئے، اگر ثواب کی امید سے اس نے اعتکاف کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے۔ اب آج تک ہمارے کتنے گناہ ہوئے ہیں ہم بھی نہیں جانتے کہ کتنے گناہ سرزد ہو گئے ہوں گے، اللہ کے ہاں دفتر میں سب لکھے ہوئے، اگر اس پر 1 قلم پھروانا ہے مغفرت کا تو اعتکاف کر لیجئے۔ من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین۔ آقا علیہ السلام نے ایک بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی
کہ جس نے رمضان کے اندر ایک عشرے کا اعتکاف فرمایا تو اس کی بڑی فضیلت ہے کہ اس کو 2 مکمل حجوں کا ثواب اور 2 مکمل عمروں کا ثواب۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، صرف اعتکاف میں آدمی 10 دن بیٹھے گا اس کو اتنی بڑی فضیلت حاصل ہوگی۔ اور ایک آخری فضیلت بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معتکف کے متعلق کہ یعتکف الذنوب ویجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا، کہ اعتکاف کرنے والا ایسا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ آدمی مسجد سے باہر ہوگا تو کوئی غیبت میں مصروف ہو گیا، آدمی مسجد سے باہر ہوگا تو کہیں گانے بج رہے تو گانے سن لیے، کہیں کرکٹ دیکھی جا رہی تو اس کو دیکھ لیا، کوئی اور فضول کام میں مصروف ہو گیا یا کوئی گناہ کا اور کام سرزد ہو گیا۔ لیکن جب وہ اعتکاف میں بیٹھے گا تو مسجد کی برکت کی وجہ سے، نورانی ماحول کی وجہ سے اور روحانی ماحول کی وجہ سے وہ ان گناہوں سے بچ جائے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ، اور اس کے لیے نیکیاں لکھی جائے گی۔ کا کیسی نیکیاں؟ کَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، معتکف کے علاوہ لوگ باہر رہ کے جتنی نیکیاں کرتے ہیں یہ معتکف یہاں بیٹھا بیٹھا مفت میں وہ ثواب پائے گا۔ معتکف سے باہر آدمی کیا کیا نیکیاں کرتا ہے، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت میں چلا گیا، کسی کو صدقہ دینے چلا گیا، کسی کے جو ہے سر پر ہاتھ رکھ دیا یتیم کے، کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر دی، کوئی جنازہ جا رہا تھا اس کے جنازے میں شریک ہو گیا، اور دیگر اور نیکی کے کام جو مسجد سے باہر ہی ادا کیے جاتے ہیں، یا معتکف ایک کونے میں بیٹھ جائے گا اللہ تعالیٰ مفت میں ثواب عنایت فرمائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ اعتکاف کرنا بہت بڑا فضیلت کا باعث ہے، لہذا آپ سامعین حضرات بھی اس کی کوشش کریں کہ اعتکاف کا اہتمام فرمائیں، اور اگر ہم سے نہ ہو سکے تو اپنے دوست احباب کی تشکیل کریں، ان کو مسجدوں میں لائیں، ان کو سمجھائیں کہ بھائی 10 دن بیٹھ جاؤ، ہم آپ کے گھر کے جو کام کاج ہوں گے وہ نبھا دیں گے، آپ کی دکان پر کچھ کام ہوگا ہم کر دیں گے۔ تو یہ تشکیل کرو، کیونکہ رمضان میں اگر وہ اعتکاف میں بیٹھے گا تو بہت بڑے فائدے اس کو حاصل ہوں گے۔ ایک تو اس کو ذکر اذکار کرنے کی عادت پیدا ہوگی، اس کو تلاوت کرنے کی عادت پیدا ہوگی، رات میں عبادت میں جاگنے کی عادت پیدا ہوگی، مسجد میں ٹھہرنے کی عادت پیدا ہوگی۔ بعض لوگ ایسے ذہن کے ہو گئے کہ بس امام صاحب سلام پھیرے اور بھاگنے کی عادت ہوتی ہے، مسجد میں ان کا دل جو ہے ایک دم جیسے کہ کوئی بے چینی طاری ہو جاتی ہے اس پر وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو جب وہ 10 دن مسلسل بیٹھے گا تو اس کو مسجد میں بیٹھنے کی عادت پیدا ہوگی۔ اور پھر ایک بہت بڑی فضیلت کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا رہے وہ میدان حشر میں عرش کے سائے میں جو ہے وہ کھڑا کر دیا جائے گا، اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، تو اس کا دل جو ہے مسجد میں لٹکنے لگے گا۔ اور اگر معتکف کے لیے ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اگر وہ بیٹھے بیٹھے بھی خاموش رہ کر بھی اعتکاف گزار دیں اور سو بھی جاوے تو بھی مفت میں ثواب پاتا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتکاف کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔